السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، ملتان میں پی ڈی ایم کے کامیاب جلسے کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی آخرکار منظر عام پر آئی گئے ہیں اور اب وہ بیانات دے رہے ہیں۔ بڑا افسوس ہو رہا ہے ان کو کہ پی ڈی ایم کے ورکرز کے ساتھ اور پی ڈی ایم کے جلسے کے ساتھ کہ ایسا کیوں ہوا۔ یہ بڑی حیرت ہو رہی ہے شاہ محمود قریشی کے بیان پر۔ اس پر میں بات کروں گا۔ شاہ محمود قریشی اتنے دن کہاں غائب تھے؟ 5 دن سے تماشا لگا ہوا تھا۔ امریکن ایمبیسی نے بھی شاہ محمود قریشی کے بارے میں پتہ کیا کہ بھائی وزیر خارجہ اپنے علاقے میں، ان کے علاقے میں یہ کیوں ایسا کچھ ہو رہا ہے، ان کا عمل دخل کتنا ہے، یہ بھی اب میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست ہوگی جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، 25 نومبر سے ملتان میں تماشا شروع ہوا اور پی ڈی ایم کے ورکرز کی پکڑ دھکڑ شروع ہوئی، گرفتاریاں، مقدمات، شورٹی بانڈ بھرائے جا رہے تھے۔ یہ سب سے پہلے شورٹی بانڈ کی کاپی میں نے ہی دکھائی تھی آپ دوستوں کو، اپنے ویورز کو۔ اس کے بعد اب مولانا فضل الرحمان نے بھی بتا دیا۔ آج جو مولانا فضل الرحمان اور یوسف رضا گیلانی نے پریس کانفرنس کی ہے، اس میں یوسف رضا گیلانی نے خود یہ بات کی کہ 10-10 لاکھ روپے جرمانے کے بانڈز بھرائے جا رہے تھے ورکر سے، کارکنوں سے، پی ڈی ایم کے کارکنوں سے، کہ جلسے میں گئے تو 10 لاکھ روپے تاوان دو گے۔ اور جو گزشتہ روز جلسہ ہوا ملتان میں، اس میں مولانا نے خود کہا کہ تاوان لفظ یوز کیا گیا ہے۔ پریس کانفرنس میں بھی کہا گیا تھا مولانا کی جانب سے 2 دن پہلے، جس میں مولانا نے کہا کہ ڈنڈے کے بدلہ ڈنڈا ہوگا۔ تو اس کے بعد یہ تصدیق ہو گئی ہماری خبر کی کہ سیکیورٹی جو شورٹی بانڈز جو ہے ورکروں سے، پی ڈی ایم کے کارکنوں سے بھرائے جا رہے تھے کہ جلسے میں نہیں جانا۔ حکومت نے اپنا جتنا زور لگانا تھا وہ لگا لیا، آنسو گیس بھی چلائے، شیلنگ بھی کی، لاٹھی چارج بھی کیا، پکڑ دھکڑ بھی کی، شورٹی بانڈ بھی بھرائے، کنٹینر بھی لگا دیے، قاسم باغ کا پر قبضہ بھی کر لیا، پورا ملتان شہر سیل بھی کر دیا۔ مطلب لوگ انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے پی ڈی ایم کے۔ یہ ساری وارداتیں حکومت نے کی۔ حکومت یہی کر سکتی تھی، اس کے علاوہ تو حکومت گولیاں تو نہیں مار سکتی تھی سیدھی، لیکن یا ٹینک یا توپ تو نہیں چلانی تھی نا حکومت نے۔ حکومت نے یہی کرنا تھا۔ حکومت اپنا جتنا زور لگانا تھا لگا چکی۔ جب ناکام ہو گئی، مولانا فضل الرحمان نے، جب پی ڈی ایم کے سربراہ نے اعلان کہہ دیا اپنے ورکرز کو کہ بھائی اگر کہیں رکاوٹ کوئی ڈالے، پولیس والے اگر ڈنڈا ماریں تو آپ بھی ڈنڈا استعمال کریں۔ مولانا نے صرف ڈنڈے کی دھمکی دی، جس طرح کل مولانا نے جلسے میں بھی کہا تھا کہ ہم نے صرف ڈنڈا دکھایا ہے، ابھی مارا نہیں ہے۔ تو ان کے طوطے اڑ گئے ہیں، ان کی ہوائیاں اڑ گئی ہیں اور یہ پیچھے دم دبا کے بھاگ گئے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے اعلان کر دیا کہ اجازت دے دی۔ کس چیز کی اجازت دی بھائی؟ آپ نے آج گیلانی نے بتایا کہ بھائی کوئی لائٹنگ کا سسٹم نہیں تھا، پانی کا سسٹم نہیں تھا، اسٹیج نہیں تھی، کرسیاں نہیں تھی، بجلی نہیں تھی، کوئی سہولت نہیں تھی۔ کنٹینر میں کھڑے ہو کے انہوں نے جلسہ اپنا کر لیا، اپنا نظام سیدھا کر لیا۔ جب حکومت ناکام ہو گئی، حکومت ہر محاذ پر ناکام ہوئی ہے۔ حکومت معاشی محاذ پر ناکام ہوئی ہے، خارجہ محاذ پر ناکام ہوئی ہے، روزگار کے محاذ پر ناکام ہوئی ہے، مطلب ہر حوالے سے حکومت ناکام ہوئی ہے۔ لیکن اب اپوزیشن کے سامنے بھی حکومت ناکام ہو چکی ہے ملتان میں۔ اس کے بعد اب شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وزیر خارجہ 5 دن غائب تھے، انڈر گراؤنڈ تھے، پتہ نہیں کہاں چھپے ہوئے تھے۔ اب ظاہر ہوئے ہیں اور ٹی وی چینلوں پہ آ کر بیانات دے رہے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہے ملتان میں جو کچھ ہوا پی ڈی ایم کے ورکرز کے ساتھ، اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مس ہینڈل کیا گیا اور اس طرح ہینڈل نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اس کا افسوس ہے۔
میرے بھائی آپ کا حلقہ ہے، آپ کے گھر سے 2 فرلانگ بھی نہیں ہے قاسم باغ، اور آپ کو 5 دن تک تو آپ کو یاد نہیں پڑ رہا تھا، 5 دن تک آپ آواز نہیں اٹھا رہے تھے، کسی ٹی وی چینل پہ نہیں آ رہے تھے، حکومت کو مشورہ نہیں دے رہے تھے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ میں سیاسی قیادت کے ساتھ، یعنی اپنی قیادت کے ساتھ یہ معاملہ اٹھاؤں گا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو آپ پہلے کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ 4-5 دن آپ کیوں خاموش تھے؟ جب جلسہ ہو گیا، جب ڈنڈا دکھا کے اپوزیشن نے آپ کو جلسہ کر کے دکھایا، اس کے بعد آپ اب ظاہر ہوئے ہیں کہ بڑا افسوس ہوا ہے۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے شاہ محمود قریشی کے بارے میں۔ اب جو ملتان سے اطلاعات میری یہ ہیں کہ جب علی موسیٰ گیلانی گرفتار ہوئے تو علی موسیٰ گیلانی کی رہائی پر، گرفتاری پر اور رہائی پر بڑا غصہ کیا، ناراضگی، برہمی کا اظہار کیا ڈپٹی کمشنر پہ شاہ محمود قریشی نے کہ آپ نے ہیرو بنا دیا میرے مخالف امیدوار کو، کیونکہ یہ الیکشن لڑے تھے علی موسیٰ گیلانی شاہ محمود قریشی کے مقابلے میں، اور چند ووٹوں سے ان کو ہروایا گیا تھا، تو یہ کہا جا رہا ہے ملتان میں۔ تو جب وہ رہا ہوئے تو ہار پھول شول ان کو بڑا استقبال ہوا، تو شاہ محمود قریشی کو یہ بڑی تکلیف ہوئی کہ بھائی میرے امیدوار، مخالف امیدوار جو ہیں وہ ہیرو بن گئے میرے محلے میں، میرے علاقے میں، میرے حلقے میں۔ تو شاہ محمود قریشی کے لیے امریکن ایمبیسی سے بھی کہا جا رہا ہے کہ فون گیا تھا علی موسیٰ گیلانی کو، اور ان سے معلوم کیا گیا کہ ملتان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں وزیر خارجہ کا کتنا ہاتھ ہے، ان کا عمل دخل کتنا ہے۔ تو یہ مطلب امریکن ایمبیسی سمیت پوری دنیا بھی دیکھ رہی تھی کہ شاہ محمود قریشی کیا کر رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب بڑا افسوس ہے کہ 5 دن خاموش رہے، 5 دن تماشا دیکھتے رہے کہ بڑا مزہ آ رہا ہے، اپوزیشن ذلیل ہو رہی ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، جلسہ ناکام ہو جائے گا تو میری بلے بلے ہو جائے گی۔ لیکن شاہ محمود قریشی کی بلے بلے تو نہیں ہو سکی، ہیرو تو نہیں بن سکے۔ جب زیرو بن گئے شاہ محمود قریشی اور جلسہ ہو گیا اپوزیشن کا، اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب اب جو ہے وہ ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بڑا افسوس ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، مس ہینڈل کیا گیا، ایسے ہینڈل نہیں ہونا چاہیے تھا، میں اپنی قیادت سے معاملہ اٹھاؤں گا۔ یہ اب شاہ محمود قریشی صاحب کو یاد پڑ رہا ہے، اور اب یہ جاگے ہیں کہ بھائی جب پی ڈی ایم نے جلسہ کر دیا، پی ڈی ایم نے ایسا کیا حکومت کے ساتھ، ایسا اشر کیا ہے کہ اب میرا نہیں خیال کہ لاہور کے جلسے میں حکومت کوئی اس طرح کی حرکت، اگر عقل ہوگی تو، عقل ان کے پاس ہوتی نہیں ہے۔ پہلی بات تو پی ٹی آئی والوں کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بھائی جلسہ کرنے اگر بعد میں اجازت دے رہے تھے تو پہلے دے دیتے، بعد میں وہ جو گل ہیں، کیا نام ہے گل کا، میں تو نام بھی بھول رہا ہوں، شہباز گل پتہ نہیں کیا نام ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے اجازت دے دی۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ کون ہوتے ہیں اجازت دینے والے؟ آپ اگر اجازت دے دیتے تو پہلے دن سے دے دیتے، یہ پھر 5 دن کا تماشا کیوں لگایا ہوا تھا؟ آپ تماشا ہی نہ لگاتے۔ اجازت دینا، اجازت نہ دینا، یہ آپ کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نواز شریف کو باہر بھیجنا آپ کے بس میں نہیں تھا، نواز شریف کو واپس بلانا آپ کے بس میں نہیں ہے، جلسے روکنا آپ کے بس میں نہیں ہے، جلسے کی اجازت دینا آپ کے بس میں نہیں ہے، این آر او دینا آپ کے بس میں نہیں ہے، این آر او نہ دینا آپ کے بس میں نہیں ہے۔ آپ ہیں کٹ پتلی، آپ ہیں سلیکٹڈ، آپ کو جس طرح حکم ملے گا آپ وہی کر رہے ہیں۔ یہ اجازت نامہ بھی جو جہاں سے ملا ہوگا وہ سب سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں، عام آدمی بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے بس میں ہے کیا۔ لیکن شاہ محمود قریشی کو کم از کم پہلے آنا چاہیے تھا، پھر ہم کہتے کہ شاہ محمود قریشی بڑے زبردست اور بڑے سنجیدہ سیاستدان ہیں اور بہت عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اب جب ختم ہو گیا معاملہ، اب جب شاہ محمود قریشی کے گھر میں جلسہ ہو گیا پی ڈی ایم کا، اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا افسوس ہے۔ تو یہ افسوس شاہ محمود قریشی صاحب پہلے آپ کو کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال اب لاہور کے جلسے میں دیکھیں گے، لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ لاہور کے جلسے میں بھی کوئی رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کریں گے، لیکن عقل ہوگی ان کے پاس تو میرا خیال ہے اب لاہور کے جلسے میں ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔